ایوریون فخر راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے یقیناً ٹی ڈی پی کے حوالے سے اور ان کی جو کارروائیاں ہیں، جو ان کے ایکشنز ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک میڈیا ہے عمر میڈیا کے نام سے، کیسے یہ آپریٹ کرتے ہیں، کیسے یہ کام کرتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ ہماری پریورٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہماری گورنمنٹ کی جو پریورٹیز ہیں وہ کیا ہیں. خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، وہاں پہ نئے الیکشنز ہوں گے. ایسی سچویشن میں پھر ٹی ٹی پی کے لیے کتنی بڑی ایک اپرچونٹی ہم لوگ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یار آپ اگر کھیلنا ہے تو آپ کھل کے کھیلیں. لیکن خیر اینی وے اس سے کسی کا کیا جاتا ہے، جائے گا تو وہاں کی عوام کا یا پاکستانی عوام کا یا خیبر پختونخوا یا پھر دوسرے علاقوں کی عوام کا. خیر ڈیٹیل میں جاتے ہیں ان ساری چیزوں کی اور بات کرتے ہیں اس حوالے سے، اس خبر کے حوالے سے. اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اچھا، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ڈیلی بیسس پہ دڑا دڑ طریقے سے میں یہ کہوں گا جاری ہیں. پشاور میں ہو، مردان میں ہو، خیبر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، ان کا اپنا جو کام ہے وہ جاری ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا. میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ آن گراؤنڈ نظر نہیں آتا. یہ خبر آتی ہے کہ حملہ ہوا فلاں پولیس اسٹیشن کے اوپر، فلاں پوسٹ کے اوپر، فلاں جگہ پر، اور اتنے پولیس کے لوگ یا ایف سی کے لوگ یا فورسز کے لوگ ان کی جانیں چلی گئیں. اب اس چیز کو روکنا کیسے ہے؟ فی الحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کچھ نظر نہیں آتا. اب لانگ ٹرم پہ ہو تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. فی الحال کم از کم ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ لانگ ٹرم پہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ٹی پی تو ہمارے پاکستان میں موجود ہے، مین علاقوں میں ہے، لیکن افغان طالبان نے بھی بیک آؤٹ کیا ہے. میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا، اور اس پہ بھی شاید پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ میرے خیال میں کافی دفعہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ ہے. لیکن اگر ہم اس وقت کی کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر پریزنس ان دا سینس یہ نہیں ہے کہ وہ پریزنس ان کی ایسی ہے کہ وہ جا کے سڑکوں پہ اپنا کوئی جسے کہتے ہیں کہ نیم پلیٹ لگایا ہوا اور وہ پھر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے لوگ اس طرح پھر رہے ہوں گے، بٹ ان کی پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً موسٹلی جگہوں پہ وہ اٹیکس کرتے ہیں اور کامیاب اٹیکس کرتے ہیں. مختلف قسم کے ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کا وہ پراپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. پولیس کو میرے خیال میں اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ ٹاپ ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پولیس مطلب کسی چھوٹے سے ٹاؤن سے لے کے بڑے شہر تک، تحصیل تک، ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں وہ موجود ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ان لوگوں نے کی ہے کہ ان لوگوں نے اس دفعہ سی ٹی ڈی کے لوگوں کو، اسپیشل برانچ کے لوگوں کو، آئی بی کے لوگوں کو، اور اگر ان کو پتہ چلے کہ یار کوئی آئی ایس آئی سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام کرتا ہے، اب ان کا پتہ تو میرا خیال ہے ویسے تو نہیں چلتا، تب تک نہیں چلتا جب تک کسی وہاں کے لوکلز کو یا ان کے علاقے کے لوگوں کو کہ ہاں یار یہ اس ادارے میں کام کرتا ہے. اگر ویسے نارملی وہ انڈر گراؤنڈ سے رہتے ہیں، نہیں بتاتے کسی کو، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی صورت یہ خبر
پتہ چل جاتی ہے کہ یار یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو، میں یہ کہوں گا کہ بڑے طریقے سے، بلیو می، میں خود آپ کو ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار وہ اتنی خبر ان کے پاس ہے کہ یہ فلاں بندہ فلاں جگہ کا ہے، فلاں جگہ ان کا آفس ہے، اس کا گھر ہے، اس مسجد میں یہ جاتا ہے یا اس مارکیٹ میں یہ جاتا ہے۔ بہت حیران کن ہے۔ اور اس سے مطلب اندازہ ہم لگا سکتے ہیں یا آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے جو ان کے ریسورسز ہیں اس کی اس کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب جو خانوال میں واقعہ ہوا ملتان میں، جو 2 آفیسرز آئی ایس آئی کے ٹارگٹ ہوئے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مطلب میں اسلام آباد میں رہتا ہوں یا پھر اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن ہمیں نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ یار یہ فلاں بندہ اگر ہے جی، یہ پتا ہوگا ہاں جی پولیس کے لیے کام، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، باقی اتنی ڈیپتھ ڈیٹیل نہیں ہوتی کہ ہاں یار یہ اگر فوج میں ہے تو یہ آئی ایس آئی کے ساتھ ہے یا کیا، اس طرح کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے شہر میں تو نہیں پتا چلتا کہ یار کیا کرتا ہے جی، بس آفس میں جاب کرتے ہیں یا کہیں پہ کسی ڈپارٹمنٹ کا بھی نام لے لیتے، ٹھیک ہے، ہمیں کیا مطلب کوریدنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ پتہ نہیں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کرتا ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک عام آدمی کی میں بات کرتا ہوں، لیکن ان کو آ، اتنی جانکاری، یقین کریں کہ ایک میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوا ہوں، اور ایک انسیڈنٹ نہیں ہوا، کافی سارے انسیڈنٹ مطلب لاسٹ ایئر جو 2022 ختم ہوا اس کے آخری 2 مہینوں میں یا پھر جنوری کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں ان لوگوں نے اس طرح کی ایک نہیں بہت ساری ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی۔ تو یہ چیزیں میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں شاید اس میں کچھ تھوڑی بہت انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اور سکسیسفلی وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے بدلے میں یا اس کے رسپانس میں اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار پولیس والے ہیں یا بیچارے باقی اداروں کے جو لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن آ، ہم نے اگر ان کا، کیونکہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اب لازمی سی بات ہے ٹی ٹی پی کے لیے بھی کوئی کچھ بتاتا ہوگا کہ ہاں یار یہ فلاں بندہ جو ہے فلاں ادارے کا ہے، ٹھیک ہے، فلاں علاقے سے ہے، تو وہ پھر اپنا جو بھی ان کا سسٹم ہوگا، میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا، لیکن لازمی سی بات ہے کہ آپ ان کے جب ان کی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، جو وہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں یار، تو اس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو مختلف ادارے ہیں وہ ایک چین کی طرح کام کرتے ہیں۔ اسپیشل برانچ لوکلی کام کرتا ہے، پھر آئی بی کے آفیسز ڈسٹرکٹ لیولز پہ ہوتے ہیں، پھر آئی ایس آئی کے یا پھر جو باقی ایجنسیز ہوتی ہیں، ایک پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ لیکن ایسے ابھی پہلے بھی ہم نے یہ سنا تھا، اور یہ میں کوئی ایسی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو ان اداروں کے ریٹائرڈ آفیسرز وغیرہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار کمیونیکیشن کی وجہ سے ہمیں یہ مار پڑی۔ تو اب مجھے میری کیونکہ ابھی کسی سے ایسی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ شاید اب بھی کمیونیکیشن کے گیپس ہیں، کسی ڈسٹرکٹ سے پروونشل لیول سے فیڈرل لیول، اسپیشل برانچ یا پھر باقی جو ادارے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی ہو سکتا ہے اپنا اپنا کام اپنے اپنے ڈومین میں کر رہا ہوگا، لیکن شاید وہ چین جو بنتی ہے وہ اس وقت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے اور اگر اس کے مطلب رسپانس میں ٹی ٹی پی کی بات کر لوں یا ان کے اور جو گروپس ہیں ان کی بات کروں، تو انہوں نے اپنی چیزوں کو بڑا آرگنائز کیا ہوا، شاید یا میں یہ کہوں کہ ری آرگنائز کیا ہوا ہے، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں ان کا مطلب جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک پراپر پالیسی کے تحت نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں جب ہم حکومتی اداروں کا رسپانس دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں، بہت سارے گیپس ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور
اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جانی اور مالی دونوں صورتوں میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور پھر اگر کسی علاقے میں ہوتا ہے تو وہاں سے پھر لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں دوسرے ایسے علاقوں میں کہ جی شاید وہ تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ مے بی سیف مور دین دیٹ جہاں پہ وہ ہیں۔ اس سے ایک اور سوسائٹی کا جو پرابلم ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، مین سٹیز پہ برڈن بڑھ رہا ہے، وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں وہ کم پڑ رہی ہیں، مطلب پانی ہے یا باقی چیزیں ہیں، گھر ہیں، یہ سارا کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اس کے اوپر اگر وہ 10 لاکھ لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ 20 لاکھ آ کے اس کے اوپر آپ کہیں کہ یار اس کو یہ ان کی ضروریات کو فلفل کریں تو ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز ہمیں میرے خیال میں ہر شہر میں جہاں پہ بیسک سہولیات زیادہ بہتر انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہے، تو وہاں پہ یہ برڈن ہمیں نظر آ رہا ہے، اور سب سے بڑا شاید پشاور پیش کر رہا ہے، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد، لاہور بھی کرتا ہوگا، لیکن پھر کراچی اور کوئٹہ کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی جب ان کو لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں شاید اسلام آباد از دا موسٹ سیفسٹ سٹی ان پاکستان، تو ٹھیک ہے باقی شہروں کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے، تو وہی والی بات ہے کہ پھر ان کو یہ لگتا ہے، تو یہاں پہ اور طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی۔ خیر، ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے جی ٹی ٹی پی، اور ٹی ٹی پی کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا عمر میڈیا کے نام سے ان کا ایک گروپ ہے جو ان کے میڈیا کو وہ دیکھتا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ 2003 میں بنا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کے کچھ نام میں بھی تبدیلیاں کی گئی، اسٹوڈیو عمر اسٹوڈیو تھا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں چلتی رہیں، اور اس کے اوپر پہلے شاید صرف ٹیکسٹ میسیجز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اور پشتو لینگویج کا استعمال اس میں ہوا کرتا تھا، بٹ اب انہوں نے لینگویجز میں پشتو کے ساتھ ساتھ اردو کا استعمال پراپر طریقے سے، جو پریس ریلیزز آتی ہیں اس میں، یا پھر ان کے جو میسیجز ہوتے ہیں اس میں، پھر اردو کے علاوہ عربک، دری، پرشین اور انگلش، یعنی یہ تقریباً 5-6 بڑی لینگویجز میں باقاعدہ یہ اپنی چیزوں کو اس کے ذریعے یہ دکھاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ پھر یہ ڈیلی پاڈ کاسٹ کی طرح کی اور مختلف قسم کے ایپس کا بھی یہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ یہ کوئی، میں اکثر آپ سے بات کرتے ہوئے، مطلب لاسٹ ایئر سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور غالباً ان کو کچھ نہیں پتا، تو ان کی اگر ویڈیو کی کوالٹی کو دیکھا جائے، یا پھر جس طریقے سے وہ لینگویجز کا استعمال کر رہے ہیں، یا پھر ان کا جو لکھا ہوا ہے، ایک بڑی اچھی اردو، نارملی ہمارے پشتون جو لوگ پٹھانوں کو جانتے ہیں تو ان کی اردو میں یہ چیز کافی پرابلم کرتی ہے، تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں کا جو اردو لکھنے کا سٹائل ہے، پھر بولتے بھی، اب یہ اردو میں پہلے یہ صرف پشتوں میں ان کی جب ویڈیوز ہمیں نظر آتی تھی تو یہ زیادہ تر پشتوں میں ہوتی تھی، لیکن اب یہ باقاعدہ مختلف لینگویجز کو یوز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ شاید اپنی ریچ کو بڑھانے کے لیے، یعنی وہ بات پشتو ہو سکتا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن اگر انہوں نے میسج اسلام آباد کو دینا ہے یا لاہور کو دینا ہے یا کہیں اور دینا ہے، تو پھر یقیناً ان کے پاس اردو کا آپشن ہے، نارملی ایشیا میں موسٹلی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر اگر وہ نہیں ہے، ایک اور سٹیج پہ جانا تو انگلش میں کر دو، پھر انگلش کی ریچ اور بڑھ جاتی ہے، نہ صرف پاکستان، ہندوستان یا ایشیا کی، بلکہ آؤٹ آف ایشیا، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، وہاں تک ان کا میسج جاتا ہے۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ باقاعدہ ایک ویب سائٹ کے ذریعے اپنا یہ سسٹم چلاتے ہیں، اور باقی یہ ویڈیوز وغیرہ اور اس طرح کے جو میسیجز ہوتے ہیں گروپ کے مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور واٹس ایپ اور ٹیلی گرام جیسی جو پیغام رسانی کے ایپس ہیں
اس کے ذریعے یہ پوسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے۔ مختلف لوگ ہماری جرنلسٹک کمیونٹی کہ لازمی سی بات ہے جرنلسٹ جو کام کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کانٹیکٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر بھجواتے ہیں لوگوں کو، اور اپنا پرچار جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مختلف انہوں نے اپنے چینلز اور یہ چیزیں بنائی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم ابھی کی بات کر لیں 2022 یا 2023 کی بات کر لیں، تو یہاں پر ان لوگوں نے اپنی ویڈیوز کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، شارٹ میسیجز کے اوپر انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے۔ اور ایک تو یہ بھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جب سے 2021 میں طالبان نے افغانستان میں ٹیک اوور کیا، تو وہاں سے جو لوگ نکلے ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اس سے پہلے عمر میڈیا جو سیل ہے ٹی ٹی پی کا، اس کو چلاتے تھے یا اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کام کرتے تھے۔ تو ان کا بڑا رول ہے، ایک تو عمر میڈیا میں، اور ایک ان کے جو گروپس ہیں ان گروپس کو آپس میں ملانے کا انہوں نے کام کیا، جس طرح جماعت الاحرار تھا، حزب الاحرار تھا، اور القاعدہ وغیرہ کے جو چودھری منیب الرحمان جٹ صاحب یا کمانڈر منیب کے نام سے بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو کیونکہ یہ بیچ میں سے علیحدہ ہوئے تھے ایک دوسرے سے، لیکن بعد میں یہ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد مختلف لوگوں کے نام جو ہے فاروق القاعدہ میڈیا کے بانی اراکین میں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولانا خالد قریشی جو ہے حزب الاحرار، ایک حزب التحریر ایک ہوتا تھا یہاں اسلام آباد میں بھی، میں ان کے پمپلیٹس وغیرہ دیکھا کرتا تھا، اب کی بات نہیں کر رہا، کم از کم 10-12 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ اور مسجدوں کے باہر فرائیڈے کو مختلف قسم کے پمپلیٹس وہ دیتے تھے، اور جو ڈیموکریسی کے حوالے سے باتیں ہیں تو اس کے اگینسٹ اس پہ مختلف باتیں لکھی ہوتی تھی، اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ اب لازمی سی بات ہے اسلام آباد جیسی جگہ پہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی سپورٹ کے بغیر ہوتے ہوں، لیکن میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی۔ اچھا جی، استاد احمد فاروق یقیناً اس کے جسے کہتے ہیں کہ فاؤنڈر ممبر آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس ونگ کے انچارج کے طور پہ وہ کام کرتے رہے، اور چیزوں کو انہوں نے مطلب بہتر کیا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے منیب کو 2 جنوری 2023 کو عمر میڈیا کا سربراہ کمانڈر منیب کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ جو کمیشن انہوں نے 5 رکنی میڈیا کمیشن جو بنایا اس کا بھی حصہ ہے، جو وزیر مفتی غفران کی وزارت اطلاعات و نشریات کو چلانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے جی مفتی خالد بلتی، بلتستان کے رہنے والے ہیں، اور مرکزی ترجمان کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اور بگرام سے یہ نکل کے آئے تھے، لیکن خیر بعد میں ایک حملے میں یہ جسے کہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں ایک اور عمر میڈیا کے بانی اراکین میں شامل شمشیر نے مطلب ایک ان کا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سن 2003 کے اواخر میں کام کرنا شروع کیا تھا، لیکن پہلے 2 سال تک یہ گمنام تھا۔ ٹی ٹی پی کے سینئر کمانڈر قاری حسین احمد نے سن 2006 میں اسے عمر اسٹوڈیو کا نام دیا تھا، اور ایسا انہوں نے افغان طالبان کے اہم رہنما ملا داد اللہ کے کہنے پر کیا تھا۔ سن 2010 میں بلاخر اسے عمر میڈیا کا نام دیا گیا، اور جس کے حوالے سے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو وہ آپریٹ کرتے ہیں، آپریشنز کرتے ہیں، اپنی ٹریننگز کی ویڈیوز وہاں پہ وہ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے میسیجز ڈالتے ہیں، لوگوں کی سپیچز یعنی اپنے لوگوں کی سپیچز جو ہیں وہ ڈالتے ہیں۔ تو اب ایسا لگتا ہے، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مفتی خالد بلتی جو ہے انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ اور یا جو 2-3 لوگوں کے میں نے آپ کو نام بتائے، ان لوگوں نے اس کو اسٹیبلش کیا، لیکن اب جو بھی لوگ اس کو چلانے والے ہیں میں نہیں جانتا ان کو، لیکن یہ بات
बड़ी क्लियर है कि वो अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है और उनको ये पता है कि ये मैसेज हमने कहाँ देना है, किस लैंग्वेज में देना है और किस तरीके से देना है। तो ये चीज़ भी मेरे ख़्याल में जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, जिनका ये काम है, तो ग़ालिबन वो इसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि काम कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो इग्नोर कर रहे होंगे इस चीज़ को। क्योंकि ये कहा जाता है कि शायद 25% जो जंग होती है, आप ग्राउंड पे लड़ते हैं और 75% जंग वो होती है, जो आप इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स जो अभी उमर मीडिया है या फिर बाकी हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर अपनी तशहीर करते हैं। आप अपना मैसेज मासेस तक पहुँचाते हैं। इनके क्योंकि रेडियोज़ के हवाले से हैं, अब फ्रीक्वेंसीज़ ब्लॉक की जाती हैं मुख्तलिफ, क्योंकि ये सवात में हमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा के खैबर में ये चीज़ें देखने को मिली, औरकज़ई वगैरह और इस तरह के इलाकों में ये चीज़ें देखने को मिली कि उसका सिग्नल आता है, वो ब्लॉक किया जाता है, लेकिन वो फिर किसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी लॉन्चिंग कर देते हैं और अपना मैसेज जो है वो एफ़एम रेडियोज़ का बड़ा एक ट्रेंड है। बल्कि मैंने सुना था कि मौलाना फ़ज़लुल्लाह जिस वक़्त थे, तो कहते हैं कि उनका जो रेडियो चला करता था सवात से, तो एक बाइक के ऊपर उन्होंने सारा सिस्टम लगाया था और वो जहाँ पे जाते थे तो यकीनन वो 40-50 किलोमीटर तक तो उसकी ग़ालिबन रेंज होती है, वहाँ पे उनका मैसेज बड़ा आराम से लोग सुन पाते थे। तो ये सारी चीज़ें और इसके साथ-साथ जो ऑन ग्राउंड जंग चल रही है, इसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। फ़िलहाल 1-2 चीज़ें हैं कि एक तो पॉलिटिकल हमारी जो गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई, शायद वो अंडरग्राउंड कोई काम कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको पता है कि उनसे कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मुझे कोई अंदर की खबर आए, मे बी कर रहे होंगे। लेकिन ऐसी कोई नहीं है जिस तरह पहले होता था कि जी फलाँ ऑपरेशन लॉन्च कर रहे तो डीजी, आईएसपीआर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वो एक अनाउंसमेंट होती थी। इस तरह की कोई चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं आ रही। अब हो सकता है वो अंदरूनी खाना काम कर रहे हों, मुझे इसकी खबर नहीं है, मुझे इसका पता नहीं है। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, तो हुकूमत अपने इसमें लगी हुई है कि भई इलेक्शन आ रहा है, तो हमने इलेक्शन जीतना है, कहते हैं यार टीटीपी वालों के साथ बाद में देखेंगे। वो जाने, अवाम जाने, या फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बेचारे अ, मैं मुझे लगता है कि टारगेट होते रहेंगे। लेकिन ख़ैर एनीवे देखते हैं कि आगे क्या होता है, इनको कंट्रोल कब और कैसे किया जाता है। विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।